بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس قرآنی چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے حق اور باطل کے بارے میں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کی پردہ پوشی نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 42۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بین الحق والباطل اربع اصابع ما ریت بعینک فهو الحق وقد تسمع باذنیک باطلا کثیرا۔ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ جسے تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے وہ حق ہے، اور اکثر و بیشتر تمہاری کانوں سے سنی ہوئی چیز باطل ہوا کرتی ہیں۔ چند لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، نہ تو کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق سے دور کر سکتا ہے، تو حق بولنا سیکھو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حق بات قبول کرے، کہ حق بات معلوم ہونے کے باوجود انانیت، کبر و غرور کی وجہ سے اسے قبول نہ کرنا فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرعونیوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ سورہ یونس 76ویں آیت، 10واں سورہ اور پارہ نمبر 11۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، جبکہ وہ جانتے تھے یہ حق ہے، لیکن حق کو کبر و غرور کی وجہ سے قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد نفسانیت کی وجہ سے اسے قبول نہ کرنا اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو دوسروں کے دلوں میں حق بات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دے، فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ جہاں حق ہوتا ہے وہاں اکثر اس کے مخالف لوگ نظر آتے ہیں۔ حق کے چاہنے والے کم ہوتے ہیں، باطل کے پیروکار زیادہ ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں حق چلا ہے وہاں حق کے ساتھ لوگ کم ہوتے چلے گئے ہیں۔ خداوند عالم نے اس کو آنکھ دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، اور جس کانوں سے حق نہ سن سکے وہ انسان بہرا ہے۔ جو انسان حق دیکھنے کے بعد، حق سننے کے بعد حق نہ بولے وہ انسان بھی گنگا ہے۔ تو حق بولنا سیکھو، چونکہ الحق و مر، حق کڑوا ہوتا ہے، کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن مفید اور مؤثر ہوتا ہے۔